السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نظم اور غزل کے حوالے سے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، نظم آوارہ کا شاعر کون ہے؟ جواب ہے نظم آوارہ کا شاعر مجاز لکھنوی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع مشترکہ تہذیب ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اختر الایمان کا مجموعہ کون سا ہے؟ جواب ہے اختر الایمان کا مجموعہ زمین زمین ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ فروزہ جو ہے یہ معین احسن جذبی کا ہے مجموعہ۔ اس کے علاوہ دست صبا یہ فیض کا ہے اور نیا عہد نامہ یہ خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ اگلا سوال، دیوان غالب کی تدوین میں سب سے اہم نام کس کا ہے؟ جواب ہے دیوان غالب کی تدوین میں سب سے اہم نام امتیاز علی عرشی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شاعر مشرق کس کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے شاعر مشرق علامہ اقبال کو کہا گیا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ جواب ہے جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر فراق گورکھپوری ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مسدس وہ نظم ہے جس کے ہر بند میں چھ مصرے ہوتے ہیں، یعنی 6 مصروں پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے اسے مسدس کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، خاقانی ہند کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ جواب ہے خاقانی ہند کا خطاب شاعر مشہور شاعر ہیں، یہ قصیدہ گو شاعر ہیں، شیخ محمد ابراہیم ذوق کو ملا۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فروزہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہے فروزہ معین احسن جذبی کا شعری مجموعہ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، دبیر الملک کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ جواب ہے دبیر الملک کا خطاب یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو ملا۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، خان بہادر کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ جواب ہے خان بہادر کا خطاب یہ خطاب جو ملا وہ اکبر الہ آبادی کو ملا۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مجروح سلطان پوری کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے مجروح سلطان پوری کا پورا نام اسرار حسن خان تھا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، خاک ہند کس کی نظم ہے؟ جواب ہے خاک ہند یہ نظم برج نارائن چکبست کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ہنس نامہ کس کی نظم ہے؟ جواب ہے ہنس نامہ یہ نظم نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، روح کائنات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہے روح کائنات یہ شعری مجموعہ فراق گورکھپوری کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال،
چاند تاروں کا بن کس کی مشہور نظم ہے؟ جواب ہے چاند تاروں کا بن یہ مشہور نظم مخدوم محی الدین کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، قنوطی شاعر کی حیثیت سے کسے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے قنوطی شاعر کی حیثیت سے، یہاں ہم دیکھیں گے کہ آپشن میں کون کون سے شاعر ہیں۔ چونکہ قنوطی شاعر میر کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ آپشن میں میر نہیں ہے اس لیے ہم دیکھیں گے کہ میر کے علاوہ اور کس شاعر کو قنوطی شاعر کہا جاتا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا میر کے علاوہ قنوطی شاعر فانی بدایونی کو بھی کہا جاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے غزل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ غزل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا۔ اگلا سوال، صنم خانہ عشق کس کی غزلوں کا دیوان ہے؟ جواب ہے صنم خانہ عشق یہ غزلوں کا دیوان جو ہے یہ امیر مینائی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نواب مرزا شوق کا کیا نام تھا؟ جواب ہے نواب مرزا شوق کا نام حکیم تصدق حسین تھا۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس شاعر کے تقریباً تمام ہی قصائد دربار دہلی سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب ہے شاعر مشہور قصیدہ گو شاعر ہیں یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق، ان کے تمام ہی قصائد جو ہیں یہ دربار دہلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ ذوق دہلی سے کبھی کہیں نہیں گئے، یہ ہمیشہ تعمر جو ہے یہ دربار دہلی سے ہی وابستہ رہے، گرچہ انہیں اور جگہوں سے بلاوے بھی آئے۔ ایک بار انہیں حیدرآباد سے بلاوا آیا تھا مگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دہلی کی گلیاں چھوڑ کے۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ جواب ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر جو ہے یہ محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غالب کا ہم عصر شاعر کون تھا؟ جواب ہے غالب کا ہم عصر شاعر جو تھے یہ مومن خاں مومن تھے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ مومن کے علاوہ ذوق بھی جو تھے وہ غالب کے ہم عصر شاعر تھے۔ اگلا سوال، مغل بادشاہ میں اردو شاعر کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ جواب ہے مغل بادشاہ میں اردو شاعر کی حیثیت سے بہادر شاہ ظفر مشہور ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے ہی ذوق وابستہ تھے اور ذوق جو تھے یہ ان کے استاد تھے۔ جب ذوق کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد بہادر شاہ ظفر اپنے کلام پر غالب سے اصلاح لینے لگے تھے اور غالب بھی ان کے دربار سے وابستہ شاعر تھے۔ اگلا سوال، آہنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جواب ہے آہنگ یہ اسرار الحق مجاز کا مجموعہ کلام ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ جواب ہے ولی دکنی کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مرزا نوشہ کس کا لقب تھا؟ جواب ہے مرزا نوشہ یہ لقب مرزا اسد اللہ خان غالب کا تھا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔
اگلا سوال، اصلاح زبان کے لیے کون شاعر مشہور ہے؟ جواب ہے اصلاح زبان کے لیے مشہور شاعر ناسخ جو ہیں یہ مشہور ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، خمریات میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ جواب ہے خمریات میں ریاض خیرآبادی کو امتیاز حاصل ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ خمریات جو ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر شاعری کی یہ ایک اصطلاح ہے، اور یہ خمریات جو ہوتی ہے ایسی شاعری ہوتی ہے جس میں شراب اور شراب سے متعلقات یعنی متعلقات شراب کا بکثرت ذکر ہو، یعنی بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے شراب و شباب کا، اسے مطلب ایسی جو شاعری ہوتی ہے جس میں شراب و شباب کا بہت زیادہ ذکر ہو اسے خمریات کہتے ہیں۔ اگلا سوال، نظم ایک لڑکا کا شاعر کون ہے؟ جواب ہے نظم ایک لڑکا کے شاعر اختر الایمان ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، علی سردار جعفری کا مجموعہ کون سا ہے؟ جواب ہے علی سردار جعفری کا مجموعہ جو ہے یہ پتھر کی دیوار ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ آہنگ جو ہے یہ مجاز کا ہے مجموعہ کلام، اور دست صبا جو ہے یہ فیض احمد فیض کا ہے، اور گل نغمہ یہ فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال، صبا ویراں کس کی نظم ہے؟ جواب ہے صبا ویراں یہ نظم نون میم راشد کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سرخ سویرا کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے سرخ سویرا کے مصنف مخدوم محی الدین ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس شاعر نے آگرے کو سب سے زیادہ شہرت بخشی؟ جواب ہے مشہور نظم گو شاعر نذیر اکبر آبادی نے آگرے کو سب سے زیادہ شہرت بخشی۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ نذیر جو ہے یہ 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1830 میں آگرے میں ہوا تھا، لیکن چونکہ جب دلی سے یہ آگرے چلے گئے تھے تو یہ تاعمر پھر آگرے سے وابستہ ہو گئے تھے، اور پھر یہ اپنے آپ کو آگرے کا ہی بتانے لگے تھے۔ اگلا سوال، شعاع امید کس کی نظم ہے؟ جواب ہے شعاع امید یہ مشہور نظم جو ہے یہ علامہ اقبال کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ایہام گوئی کے لحاظ سے کون مشہور ہے؟ جواب ہے ایہام گوئی کے لحاظ سے شاہ مبارک آبرو مشہور ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، درج ذیل میں لکھنوی دبستان کا شاعر کون ہے؟ جواب ہے درج ذیل میں لکھنوی دبستان کے شاعر ناسخ ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ جواب ہے نظم میں صنف مثنوی جو ہے یہ داستان سے قریب ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مسدس مد جزر اسلام کس سن میں لکھی گئی؟ جواب ہے مسدس مد جزر اسلام یہ 1889 میں لکھی گئی۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فضا ابن فیضی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے فضا ابن فیضی کا اصل نام فیض الحسن تھا۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، رومان اور انقلاب کا امتزاج کس شاعر کے یہاں ہے؟ جواب ہے رومان اور انقلاب کا امتزاج جو ہے یہ جوش ملیح آبادی کے یہاں ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال،
اردو کا باغی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اردو کا باغی شاعر یہ مخدوم محی الدین کو کہا جاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کن شاعروں کے دور کو اردو شاعری کا عہد زریں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مشہور شاعر میر اور سودا کے دور کو اردو شاعری کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، آیات وجدانی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہے آیات وجدانی یہ شعری مجموعہ یاس یگانہ چنگیزی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نظم اس نظم میں کا شاعر کون ہے؟ جواب ہے نظم اس نظم میں کا شاعر میرا جی ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ میرا جی کا اصل نام جو تھا یہ ثناء اللہ ڈار تھا۔ اگلا سوال، گلشن ہند کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے گلشن ہند یہ مشہور تصنیف جو ہے مرزا علی لطف کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ یہ مرزا علی لطف نے گلشن ہند کے نام سے اردو شعراء کا ایک تذکرہ لکھا تھا۔ اگلا سوال، نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کیا ہے؟ جواب ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ مخمس ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فراق گورکھپوری کی رباعیوں کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے فراق گورکھپوری کی رباعیوں کے مجموعے کا نام روپ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، یہ شعر کس کا ہے؟ شعر ہے آہن نہیں کہ چاہے، یہ جب لکھا ہوا ہے یہاں پہ لیکن یوں ہے شعر کہ آہن نہیں کہ چاہے جدھر موڑ دیجئے، شیشہ ہوں مڑ تو سکتا نہیں توڑ دیجئے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہے یہ شعر وامق جونپوری کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شاد عظیم آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ جواب ہے شاد عظیم آبادی کا پورا نام سید علی محمد ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تنہائی کس کی نظم ہے؟ جواب ہے تنہائی یہ مشہور نظم فیض احمد فیض کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ جواب ہے مسدس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا ہے؟ جواب ہے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ۔